بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومرشد المعلمین والمقرئین وعلى آلہ واصحابہ ومقرئ القرآن مع محبہ اجمعین وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید میں نون قطنی کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی. قرآن مجید میں بعض جگہ دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، یہ تنوین کا نون ہوتا ہے. اسے نون قطنی کہتے ہیں. یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. نون قطنی وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں تنوین والے حرف کے بعد حمزہ وصلی ہو، یعنی وہ حمزہ جو ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، اور اس حمزہ کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو. مثلا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کو ملا کر اس طرح پڑھیں گے مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ، یعنی دونوں جگہ نون تنوین کو زیر دے کر. سامعین کرام، نون قطنی کی ادائیگی کے متعلق دو باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، یہ نون اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر نون قطنی والے حرف پر وقف کر لیا جائے تو پھر اس کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے بعد والے حرف سے ابتدا کی جاتی ہے. جیسے قدیر الذی میں قدیر پر وقف کریں تو الذی سے ابتدا کریں گے. الذی پڑھنا غلط ہے. نمبر 2، جب دو زبروں کے بعد نون قطنی کو پڑھا جائے تو جو دو زبروں کے بعد الف یا یا ہوگی وہ پڑھی نہیں جائے گی. جیسے مثلا القوم تو نذهب کو مثلا القوم تو نذهب پڑھیں گے مثلا القوم تو نذهب پڑھنا غلط ہے. سامعین کرام، نون قطنی کے بعد میں آنے والے لفظ سے ابتدا کرتے وقت بھی دو باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، اگر وہ لفظ حمزہ لام ال سے شروع ہو تو حمزہ کو زبر لگا کر پڑھیں گے. جیسے عادن الاولی میں عادہ پر وقف کریں تو الاولی سے ابتدا کرتے وقت حمزہ کو زبر دیں گے. نمبر 2، اگر وہ لفظ خالی حمزہ سے شروع ہو تو حمزہ کو زیر لگائی جاتی ہے یا پیش، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، اگر اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ پر عموماً پیش لگا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے مبین قتلوا میں مبین پر وقف کریں تو اقتلوا سے ابتدا کرتے وقت حمزہ کو پیش دیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر تو حمزہ پر زیر لگا کر پڑھیں گے.
جیسے قوما اتخذوا نفورا استکبارا میں قوما نفورا پر وقف کریں تو اتخذوا استکبارا سے ابتدا کرتے وقت حمزہ کو زیر دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ لفظ عزیر ابن اللہ اور بغلام اسمہ میں لفظ عزیر اور بغلام پر وقف کریں تو ابن اور اسمہ سے ابتدا کرتے وقت حمزہ کو زیر دیں گے، کیونکہ لفظ ابن اور اسم ان الفاظ میں سے ہیں جن کے تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود حمزہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آتی ہے۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کریں۔ شیبن السماء، شیب السماء، شہیدن الرجال، شہید الرجال، طوى اذهب، طوى اذهب، أحد الله، أحد الله، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، منيب ادخلوها، منيب ادخلوها، خبيثة اجتثت، خبيثة اجتثت، قرية استطعما، قرية استطعما، فتنة انقلب، فتنة انقلب، نفورا استكبارا، نفورا استكبارا، عزير ابن الله، عزير ابن الله، بغلام اسمه، بغلام اسمه۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات قرآن مجید میں نون قطنی کی
ادائیگی کے حوالے سے۔ اور اب سورۃ الہمزہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة۔ التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة۔ في عمد ممددة۔ صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔